اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ سے اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، تو قرآن میں انگلی پھیر کر بسم اللہ سے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ ادب ہے، لیکن قرآن پڑھنا سیکھو۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ایک محترمہ نے سوال کیا ہے، نفاس کا غسل کیسا ہے؟ احتلام، حیض اور نفاس تینوں کے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے۔ عورتوں کی طبیعت میں داخل ہیں یہ باتیں، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، علماء کو بیان کرنا ہی ہے۔ تو احتلام ہو جائے، جنابت ہو جائے، حیض آ جائے یا نفاس، تینوں کے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس کا ہے سوال معلوم کریں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ ایک ساتھی سوال کرتے ہیں، میں ہر دن تراویح کو 8 بجے چلا جاتا ہوں، پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، لیکن 26ویں کے دن پہلی صف مسجد کے ذمہ دار آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے 4 یا 5 والا صف جگہ ملتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ میں اس سے پہلے بتایا کہ مسجد میں صفوں میں جگہ پکڑنا مکروہ ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نماز ہونے کے بعد بیان ہو رہا ہے، حساب کتاب کا وقت ہے، ذمہ دار سامنے آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ 26ویں کو خاص طور پر پہلی صف طے کر کو رکھنا یا دوسری صف طے کر کو رکھنا جائز نہیں۔ حیدرآباد کے ایک ساتھی سوال کرتے ہیں، کیا ہمیں روز اٹھ کر ہمارے کپڑے دیکھنا ہے کہ منی کے نشان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں غسل ٹوٹتا ہے، تو کبھی خواب کی وجہ سے غسل ٹوٹتا ہے، اور کبھی خواب پڑتا نہیں تب بھی غسل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی خواب پڑتا ہے، خواب کو خود بھول جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اپنے بستر کے لباس پر نظر ڈالیں، کوئی علامت اگر ہے تو آپ غسل کر لیں۔ صحیح سوال ہے یہ، لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے وقت موبائل سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو موبائل کو سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری توجہ موبائل پر رہے گی، کون بھی آ کر چرا لیا تو، اٹھا لیا تو، سمجھ میں آئی باتیں؟ جیب میں رکھ کر سیلیکٹ موڈ پہ یا نہیں تو آف کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے اول کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ ادب کے خلاف ہے، اگر سوتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ قبلہ اصل جو اس وقت ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف پیر نہیں کرنا ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کے اخراجات کو دے سکتے ہیں؟ مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، صدقے کا پیسہ نہیں دے سکتے، سمجھ میں آئی باتیں؟ مسجد کو تحفہ، ہدیہ، عطیہ دے سکتے ہیں،
نیت جو کرتے ہیں میرا کام ہو گیا تو میں مسجد کو دیتا ہوں، تو یہ نیت صدقہ نہیں ہوتی. یہ نیت کے پیسے بھی دے سکتے ہیں لیکن مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. مدرسے کو دے سکتے، بیت المالوں کو دے سکتے ہیں، اور جمعیتوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو، تحریکوں کو اعتماد ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں دے سکتے. نماز میں چھینک آتی ہے تو کیا الحمدللہ کہنا ہے؟ الحمدللہ کہو گے تو پھر نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. ایک محترمہ سوال کرتے ہیں بنگلور سے، ان کا گھر مسجد سے لگ کر ہے، مسجد میں تراویح ہوتی ہے تو پھر گھر کے اندر اس جماعت کی اقتداء کر سکتے ہیں کیا؟ سمجھ میں آئی نا؟ جواب یہ ہے کہ امام کی اقتداء کے لیے امام اور مقتدی کا مکان کا متحد ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ یہ ایک ہی جگہ پر ہو، حکمن متحد ہونا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب جو وہ دیوار ہے، وہ دیوار کے ادھر جو گھر ہے نا، وہ گھر کا راستہ الگ، یہ گھر کا راستہ الگ، راستے الگ ہونے کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے. ایک دوسرا، اگر مسجد کی صفیں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اس صورت میں اس گھر میں اقتداء جائز ہے. لیکن یہاں بہت سارے صفیں مسجد میں چھوٹ جاتی ہیں تو اس صورت میں وہاں اقتداء نہیں ہوتی، نہیں پڑھنا ہے. مسجد کے بازو اگر گھر لگا ہے تو پھر وہاں پر اقتداء نہیں چل سکتی. زبردستی کر کے مہر معاف کرنا کیسا ہے؟ زبردستی کر کو جوڑے کو لے رہا گھگو، مہر کا مسئلہ آیا تو معاف کرو معاف کرو. فقہا نے صاف لکھا ہے کہ مہر بیوی کا لازمی حق ہے جو شوہر پر فرض اور قرض ہے. اسپاٹ ادا کرتا ہے تو ادا ہے، نہیں تو قرض ہے. زبردستی معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا. یہ ایک سوال سن لیں، بڑا گہرا سوال ہے یہ. ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، مرا ہے یا زندہ ہے پتہ نہیں، خط بھی نہیں، فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ خبر نہ پہنچے. ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ اسلامی شرعی کورٹ تک پہنچے، دارالقضاء تک پہنچے، اسلامی دارالقضاء تک. وہ کیا کریں گے؟ قاضی صاحب احوال سن کر اخبارات کے ذریعے سے اعلان کریں گے کہ فلاں کا شوہر جہاں کہیں ہے وہ فوراً دارالقضاء آ کر مسئلہ حل کر لے، ورنہ تمہارا نکاح ہم اپنی طرف سے توڑ دیں گے. قاضی کو صرف اجازت ہوتی ہے، دارالقضاء کے قاضی کو، روب داراں کو، گنڈیاں کو، جاہلاں کو نکاح توڑنے کی اجازت نہیں اور حق بھی نہیں. قاضی صاحب کو اسے کہتے ہیں فسخ نکاح. قاضی صاحب اخبار میں ڈال کر اگر انہوں نہیں آئے تو قاضی صاحب اپنی طرف سے اس عورت کو گواہوں کے سامنے بٹھا کر کہتے ہیں میں نے مسٹر ایکس کے ساتھ تمہارا نکاح فسخ کر دیا. تو فسخ کرنے کے بعد، توڑنے کے بعد وہ عورت عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرے گی. اور یہ بات سمجھ میں، دوسرے سے نکاح کرے گی.
اب دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد پوری زندگی نہیں آیا تو اسی کے ساتھ زندگی بسر ہو گئی. اگر خدا نخواستہ دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد پہلا شوہر آ گیا، بیوی کی نظر پہلے شوہر پر پڑتے ہی دوسرا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ دوسرا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے شوہر سے جو بچے ہوئے کیا وہ حلال کے ہوں گے کہ حرام کے ہوں گے؟ وہ بچے حلال کے سمجھے جائیں گے. پہلا شوہر آتے ہی احتیاطی طور پر 3 حیض تک پہلی بیوی کو دور رکھے گا، اس کے بعد اپنے تعلقات قائم کرے گا. یا نہیں تو مسئلہ اب یہ بیوی اپنے شوہر کو، پہلے شوہر کو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، 10 سال نہیں تھے، میں کیسی تھی، کدھر تھی، میرا کیا، میرے بچوں کا کیا بھی خیال کرے، نہیں میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شریعت تو اب تمہارا نکاح کے ساتھ جوڑ دیا، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، انہوں منجے نکاح کرے، مجھے میرے بچوں کو سب کو دیکھے. تو اب اس صورت میں پھر دوسری مرتبہ شریعت میں کیا حکم ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جا کر اس سے طلاق یا خلا کرا کے پھر اس کے ساتھ زندگی کرے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج تک کے لیے اتنے مسئلے ہیں، بقیہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے جوابات آئیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.